سامنے رکھوں گا۔ اور ایران پر حملے اور دھمکیوں کے بعد بلومبرگ نے بھی آج ایرانی اسلحے کے متعلق بڑی خبر کہ اسرائیل کو کھنڈرات میں بدلنے والے ایرانی میزائل اربوں ڈالرز میں بک رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اڈیالہ جیل کے باہر سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے عوام موجود ہے، اور اب تک جتنی بھی اڈیالہ جیل کے باہر منگل کی ملاقاتیں کوششیں ہوئیں اس میں اتنی بڑی تعداد میں عوام نظر نہیں آئی۔ لوگ لاہور سے کارکنان اڈیالہ جیل کی طرف پہنچے ہوئے ہیں، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ پنڈی کے اندر جتنے انٹری کے راستے ہیں وہ تمام راستے مکمل طور پر سیل کر دیے گئے۔ اس کے باوجود عوام بڑی تعداد میں کچے راستوں سے ہوتے ہوئے مرد و خواتین معذور لوگ پہنچنا شروع ہوئے۔ وہ سیالکوٹ سے بزرگ رہنما ریحانہ ڈار وہ فیکٹری ناکے پر میں نے کھڑی دیکھی، ابھی کل میں انہیں دیکھ رہا تھا کراچی میں، اور میں حیران ہوں اس عمر میں وہ کراچی بھی ہیں، اڈیالہ جیل بھی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے محمود اچکزئی علامہ ناصر باغ سے پنجاب میں بھی مل رہی تھی۔ یہ پورے پاکستان میں بزرگ خاتون ہر جگہ ہوتی ہیں۔ تحریک انصاف کے جو رہنما آج موجود نہیں ہیں انہیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ یہ اس عمر میں نکل سکتی ہیں، تو پھر سب لوگ اپنی موجودگی ثابت کریں۔ اپوزیشن لیڈر معین قریشی، سلمان اکرم راجہ سمیت تمام لوگ وہاں سیل کیے ہوئے راستوں سے، شوکت بسرا سمیت اپنے تمام قافلوں سے پہنچے ہوئے، نعیم اختر پنجوتا بھی ہیں۔ یہاں پر کارکنان پر ظلم و ستم بھی، ایک نابینا خاتون میں دیکھ رہا تھا معذور بیٹی کے ساتھ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ بدنما اور گھنونی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ علیمہ خان نے تو کہا ہے کہ ہر منگل کو ہم قرآن خوانی کا اہتمام، یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب یہ جو آج دھرنا شروع ہو رہا ہے پچھلے ہفتے کے دھرنے سے مختلف ہے۔ پچھلے ہفتے یقین دہانی اور وعدے تھے کہ آج عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی، جس کی وجہ سے اس وقت یہ وہاں سے ہٹے۔ اب آج یہ پچھلی ہفتہ بلکہ انہوں نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر باز کے سامنے بات کی، اسی لیے کچھ لوگ صلح حدیبیہ کی بات کر رہے تھے، تو نورین خان نے کہا میرے بھائی اور بیٹے پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ علیمہ خان نے سہیل آفریدی کے دورے کی کراچی کی بھی تعریفیں کی کہ دلیری بہادری سے وہ ان علاقوں میں بھی گئے جہاں چھوٹے چھوٹے افسران گاڑیوں سے نہیں نکلتے، اور کراچی کے دورے میں بھی آپ کو پتہ ہے وہاں تمام رہنما جو ہے وہ اس وقت موجود تھے، اب اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے بھی اراکین یہاں بڑی تعداد میں ہیں، حاضری ہونی چاہیے بہرحال۔ علیمہ خان نے 8 فروری کی کال کی حمایت بھی کی ہے کہ پاکستان چونکہ ہمارا ہے ہم اس کو بند کریں گے، اور انہیں بتائیں گے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہے۔ تو عوام تو ظاہر 8 فروری کو سب کچھ بند کرے گی، اس پر یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ دعوے کریں کہ ہم مرغے بھی بنیں گے۔ بہرحال اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے۔ اور عمران خان کی قید تنہائی کا معاملہ، جس پہ 892 دن اس وقت عمران خان قید میں ہو چکے ہیں۔ خان کا پیغام تھا کہ میں قید تنہائی قوم کی خاطر کاٹ رہا ہوں، اس قوم کی خاطر یاد رکھیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں، اس کے بعد یہ پاکستان کی پالیسی جو امریکہ کے ساتھ ہوا وہ بھی جو لیکس ای میل ہے، بلکہ لیکس نہیں منظر عام پر آ چکے ہیں ای میلز کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیا ہوا۔ اصل میں دیکھیں یہ فیلڈ مارشل ہوں یا جرنیل ہوں، یہ ان اکیڈمیوں میں پڑھے ہیں جو 1951 میں پاکستان بننے کے 3 سال بعد سیاستدانوں کے خلاف جو فارمولہ قید تنہائی استعمال کرتے رہے کہ ذہنی نفسیاتی طور پر توڑ لیں۔ اسی لیے اقوام متحدہ نے قید تنہائی کو سب سے خطرناک تشدد کہا ہے۔ یہ دماغ اور شعور پر اثر ڈالتے ہیں کہ آوازیں نہیں سنائی دیتی، چہرے نہیں دکھائی دیتے، وقت کا احساس ختم ہوتا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان قید تنہائی میں گھبرا جائے گا، خوف کا شکار ہوگا، یادداشت کمزور ہوگی، وقت کا احساس ختم ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا، ان کے سامنے بکھر جائے گا، کہے گا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ منڈیلا رولز کے مطابق 15 دن سے زیادہ یہ قید جو ہے ظالمانہ اور غیر انسانی سے کہا جاتا ہے، اور مقصد صرف ہے کہ اب مزاحمت توڑنا۔ اب یہ یہاں کر گئے ہیں پھر مس کیلکولیشن۔ دیکھیں جب انسان بے گناہ ہو، وہ کسی نظریے پر کھڑا ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اسے توڑنا ناممکن ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں۔ امریکہ کی بدنام زمانہ جیل گوانتانامو میں ابھی قیدی ابو زبیدہ نامی، جسے 20 سال قید کیا، بدترین تشدد کیا، ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی، 82 دفعہ واٹر بورڈنگ کے ذریعے تشدد بنایا ہے، CIA کی حراست میں تھا، پاکستان سے اچھا پکڑ کے لے گئی، مشرف نے بھیجا۔ برطانوی حکومت کے خلاف اس نے بھی مقدمہ دائر کیا، اور اس کے تشدد کی جو تفصیلات آئیں، 20 سال اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، 11 دن اسے ایک تابوت نما ڈبے میں مکمل بند قید تنہائی میں۔ اب خود MI6 نے، برطانیہ کی سیکرٹ ایجنسی نے کہا کہ ابو زبیدہ جیسا تشدد ایک انتہائی سخت جان امریکی کمانڈوز پر بھی کریں تو 98% سے برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کیسے کر گیا؟ یہ بے گناہ تھا۔ آج اسے بہت بڑا معاوضہ دیا جا رہا ہے، بڑی لمبی چوڑی رقم دی جا رہی ہے، لیکن اسے اللہ نے ہمت دی ہے۔ دیکھیں عمران خان بے گناہ ہے، 892 دن ہو گئے ہیں، خان کی قید یہ سب جانتے ہیں، اور اللہ نے ہی اسے ہمت اور طاقت دی ہوئی ہے کہ یہاں سونگنے والے بھیج کر بیانیہ بنانا پڑتا ہے، کبھی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اللہ کا ولی بنانا پڑتا ہے، کبھی اڈیالہ کو دنیا کی بہترین جگہ قرار دینا پڑتا ہے۔ اصل معاملہ صرف خان کو اس نظریے سے توڑنے کی کوشش۔
892 دن سے یہ عمران خان کے خلاف روزانہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، روزانہ بیانیہ بنا رہے ہیں، لیکن روزانہ یاجوج ماجوج کی طرح اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور اگلے دن نظریے کی دیوار پہلے سے زیادہ بلند نظر آتی ہے۔ کبھی یہ بیانیے کے لیے طالب علموں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی یہ تاجروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی یہ خواتین کے پاس، اب یہ پہنچ گئے ہیں علماء کے پاس، علماء سو کے پاس دوبارہ۔ اور یہ وہی عالم ہے جنہوں نے ابھی بیعت کی تھی آرمی چیف کے حق میں۔ علماء سو، درباری مولوی، یہ ان کے لیے ہمیشہ ہر دور میں بیساکھیاں بنتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرتے رہے۔ دیکھیں ہر دور کے اندر فوجی حکمرانوں نے سویلینز کو کیسے استعمال کیا، اور یہ سویلینز کو پھر بار بار اقتدار میں آ کے مارتے رہے، ان پر مظالم کرتے رہے، حالانکہ یہ سویلین کے گناہوں پر پردے بھی ڈالتے رہے، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتے رہے، انہیں کلین چٹس بھی دیتے رہے، ان کے درمیان عوام کے درمیان پردہ بنے رہے۔ یہ لیبیا کے ساتھ جو ڈیلیں نظر آ رہی ہیں، یہ اسلحے کی ڈیلیں ہیں، یہ ٹرمپ کے معاملات ہیں، وائٹ ہاؤس کے دورے ہیں، یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی آئی ایس آئی کے سربراہ اور اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے سربراہ جو نیوکلیئر کمانڈ میں شامل تھے، ان جرنیلوں نے اس وقت لیبیا اور شمالی کوریا کو اس وقت بھی جوہری ٹیکنالوجی کے پرزے پہنچائے تھے اور ڈالر کمائے تھے۔ اس میں مشرف امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں ملا، اس پر دباؤ ڈالا، اس کے جرائم اس کے سامنے رکھے، تو پھر وہ لیٹ کے پوری ریاستی سطح پہ امریکہ کو سرنڈر کر گیا، اور سارا ملبہ اس نے کس میں ڈالا؟ قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ، انہیں قربانی کا بکرا بنایا۔ اس ہیرو نے جس نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، جس کی وجہ سے آج یہ تمغے لگاتے ہیں، فیلڈ مارشل کے عہدے لیتے ہیں۔ اسی طرح جنرل یحییٰ خان نے ملک کے 2 ٹکڑے کیے، ٹکا خان کو بھیج کر وہاں کسائی بنا، جنرل نیازی کو بھیج کے 93,000 فوجی سرنڈر گئے۔ واپس آیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے حمود الرحمان کمیشن دبا دی، رپورٹ سرکاری اعزاز دیے، انہیں ہیرو قرار دیا، ان پہ پھول پھینکے۔ پرویز مشرف نے کارگل پہ حملہ کیا، نواز شریف کی حکومت برطرف کی، نواز شریف جلا وطن ہوا، ملک سے بھاگا، وہ واپس آیا، پرویز مشرف کا دفاع کرتا رہا۔ نون لیگ کے اب 12 اکتوبر 1999 کا دن نہیں مناتے، آج یہ بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے کردار میں پاکستان میں صرف ایک شخص آج تک سمجھ سکا، اور اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح۔ 1948 میں سٹاف معاف کیجیے گا، جب یہ افسران قائد اعظم سے ملنے آئے، 2 بریگیڈیئر نے کوشش کی، تو خان نے کہا قائد اعظم نے کہا جا کے ملو اپنے آرمی چیف کو۔ ایوب خان کے متعلق بھی قائد اعظم کو اطلاعات مل چکی تھی، اسے مہاجرین کی بحالی کے کام پہ لگایا، اور اس کے افسر نے اس کی فائل پہ لکھا کہ یہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے۔ قائد اعظم نے ایوب خان کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا اور ساتھ کہا اسے کوئی عہدہ اور کمانڈ نہیں دینی، نہ اسے بیج لگانے دینا ہے، اور بعد میں یہی ایوب خان ملک میں پہلا مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بنا۔ کوئی سیاستدان نہیں پہچان سکا، صرف قائد اعظم محمد علی جناح۔ سٹاف کالج کوئٹہ میں وہاں کچھ جرنیل وہاں آئے ناشتے کے بعد قائد اعظم کو ملنے، یہ کیا سوال پوچھ رہے تھے کہ پاکستان تو بن گیا، اب ہماری پروموشن کا کیا ہوگا، ترقی کا۔ قائد اعظم کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرا پوچھ رہا تھا کہ یہ برطانوی افسران کی بجائے مسلمان افسران کو اب ترقی دے۔ قائد اعظم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے؟ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر قائد اعظم نے پوچھا ان سے کہ آپ کو اپنے حلف کا پتہ ہے جو ریاست کے دفاع کے لیے اٹھایا؟ اور قائد اعظم اس وقت حیران رہ گئے جب ان لوگوں کو اپنے حلف کے بارے میں اس وقت بھی نہیں پتا تھا اور آج بھی نہیں پتا۔ ان کی اکیڈمیز میں اللہ کا نام لے کے حلف اٹھاتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ اب ان لوگوں سے پوچھیں کچھ سوال، انہیں اپنے حلف کا نہیں پتا۔ قائد اعظم نے انہیں یاد کرایا کہ یہ تمہارا حلف ہے۔ اب بھارت نے جب کشمیر کے متنازع علاقے میں فوج بھیجی تو اس وقت پہلا آرمی چیف جنرل گریسی تھا، اس نے قائد اعظم کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بھارت کی فوج تگڑی ہے، وہ آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے جنرل باجوہ کی کانپیں ٹانگ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ۔ یہی معاملہ انہوں نے کیا، اور آج ان کی ای میلز بھی سامنے آ رہی ہیں جو پال ڈبلیو جونز سابق امریکی سفیر، اس وقت امریکی لابنگ فرم اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ان کا ایک رجسٹرڈ ایجنٹ ہے امریکی محکمہ خارجہ کی الزبتھ ہوسٹ کو، اس نے باقاعدہ لابنگ کی ای میل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھی، اور کیا 3 چیزیں مانگ رہے ہیں؟ پاکستان کے تعلقات پر 1 صفحے کے ڈاکومنٹ پالیسی، امریکی عہدیدار اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ سے ملاقاتیں، کہ ایک ملاقات اس کے بیٹے سے کر، اور یہ ای میل 14 مئی 2025 کی ہے۔ اس کے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد جون میں آرمی چیف کا فیلڈ مارشل کا ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس دورہ ہوا۔ اب اس ای میل میں آپ دیکھیں واضح طور پر یہ فیٹف کی بات کر رہا ہے، نئی پالیسی امریکہ کے سامنے جو پروپوزل دیا جا رہا ہے، جہاں SIFC میں معدنیات کا معاملہ، کرپٹو کرنسی وغیرہ آپ کو پتا ہے، لیکن جو سب سے اہم معاملہ، سب سے حساس حصہ سیکیورٹی کے معاملے پر یہ امریکہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف دگنا تعاون کریں گے۔ ذرا غور سے سمجھیں، یہ کام مشرف نے جو کیا ہم اس سے دگنا کام کر کے دکھائیں گے، یعنی پاکستانی 80,000 مرے تھے، اب 1 لاکھ سے زیادہ۔
اور اس میں انہوں نے کہا تھا کالعدم تنظیمیں جو انٹرنیشنل لیول کی، جن کے بھی 2 لوگ پکڑ کے دی ہیں، اور یہ وہ تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل کالعدم جو افغانستان کی حکومت کے ساتھ ISIS وغیرہ لڑ نہیں ہیں. یاد رکھیں انہوں نے آفر کی کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کا امریکی اسلحہ جو افغانستان میں 7 ارب کا وہ بھی واپس لے کے دیں گے، آپ صرف خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ میں آپ کو کوئی میڈیا کی رپورٹ یا افواہ نہیں بتا رہا، یہ سرکاری لابنگ ڈاکومنٹس ہیں جو امریکہ میں قانون ہے کہ رجسٹرڈ ایجنٹ کو جمع کروانے پڑتے ہیں، کوئی بھی شہری وہاں سے فارا سے حاصل کر سکتا ہے. یہ پاکستان کی موجودہ ریاستی پالیسی جس میں سویلین حکومت کا ذکر ہونا چاہیے لیکن SIFC آرمی چیف اور پاکستان کی عوام اور پارلیمنٹ سے چھپایا گیا ہے کہ تجارت کے بدلے سیکورٹی رعایت دیں، اور امریکہ کو کیا کیا آفر کیا جا رہا ہے. اس کے بدلے میں دیکھیں ابھی ایئر فورس 1 میں لائے ہوئے لوگ، نواز شریف کا سمدھی اسحاق ڈار جو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، اب اسے برآمدات کے اقتصادی کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے. 60 ارب ڈالر تک برآمدات لے کے جائے گا اسحاق ڈار. یہ وہ وزیر خارجہ جس کے پاس نمبروں کی ہیرا پھیری کا سب سے بڑا فارمولہ ہے، جو مصنوعی طریقے سے روپے کی قدر کو روکتا ہے، پیداوار کو بالکل ٹھپ کر دیتا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ کم کروانی ہے اسے بلا لیں. اس کے دور میں سٹاک مارکیٹ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، چند گروپس، بینکرز، بروکرز، کارٹل، انہیں فائدہ ہوتا ہے لیکن عوام اور معیشت کو بیڑا غرق. اب اسحاق ڈار کو آپ یہ دیکھیں کہ جب آصف زرداری کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد لایا گیا تو ایکسپورٹ 24 ارب ڈالر تھیں، کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں مشرف کو بڑا مال ملا ہوا تھا، اس وقت معیشت ٹھیک تھی. اسحاق ڈار آیا تو یہ 20 ارب تک چلے گی. 4 ارب ڈالر کا نقصان اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ ہونے کے بعد 4 سال میں کیا. اسے اب دوبارہ برآمدات کا انچارج لگایا جا. اب یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو لائی، اور اب نون لیگ چونکہ اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ یہ کاف لیگ بن چکے ہیں، یہ پورے نظام کے ساتھ ہی ظاہر ہے اس انجام کا شکار ہوں گے. تو اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کے طور پر اس کام پہ لگا دیا، جس کا کام کیا ہے اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر کرنا. اور حالات کیا ہیں اس کے؟ افغانستان میں 2021 میں آپ کو پتا ہے حکومت بدلی، بھارت نے وہاں اپنا سفارت خانہ پہلے ہی کھول دیا ہے، اور اب جو ہوا وزارت خارجہ افغانستان کے عہدیدار نور احمد نور قائم افغانستان میں سفارت خانے میں ناظم الامور کی ذمہ داریاں آج اٹھا رہا ہے. یہ اسحاق ڈار جیسے لوگوں کی پالیسیاں اور اسٹیٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ افغانستان اور بھارت کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کی تجارت بھی ختم دونوں ممالک سے. بھارت میں سفارتی مشن بھی کھل رہے ہیں، ان کا کنٹرول بھی ہو رہا ہے، اور وہ عالمی سطح پر قانونی حیثیت کے لیے بھی جا رہے ہیں. ابھی تک تو روس نے انہیں تسلیم کیا، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہندوستان بھی انہیں شاید تسلیم کر لے، اسی طرف جا رہے ہیں. جو یہ اسحاق ڈار کی پرفارمنس ہے آپ دیکھ لیں اس میں معیشت میں کیا تباہی پھیرے گا. حالانکہ بھارت امریکی لائن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، دھمکیوں سے ڈرتے ہیں. ایران کو بھی انہوں نے باسمتی چاول کی ایکسپورٹ روک دی ہے امریکی ٹیرف کی دھمکی کی بات، لیکن افغانستان کے معاملے میں کھڑے ہو گئے کیونکہ یہاں معاملہ ہے پاکستان کا، اور بھارت کا سارا فوکس جو ایشیائی بلاک ہے، جبکہ پاکستان نے اس وقت انتخاب کیا ہے امریکہ کا. 2026 اس وقت دیکھیں عالمی جنگوں کی تیاری کا سال ہے. جس طرح وینزویلا میں جو ٹرمپ نے کیا، گرین لینڈ پہ قبضے کی بات کر رہا ہے، جو روس چین کی لڑائی اس کی چل رہی ہے، امریکہ نے اپنے دفاعی بجٹ میں 1.5 کھرب تک پہنچا دیا اسے، ایران پر حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو امریکی عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے، جس کا خود ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ بار بار کہتا رہا کہ تیسری عالمی جنگ پکی ہے. یہاں معاشی پابندیوں کے ذریعے، رجیم چینج کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے کچھ ممالک کو تباہ کر کے وہاں کا جو خلا پیدا ہوتا ہے، جہاں ایسی نئی حکومتیں پاکستان جیسی انسٹال کرتے ہیں تاکہ وہ امریکہ اسرائیل کی تابع دار ہوں، تو کنٹرول ان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا. انسانی حقوق، جمہوریت، یہ سارے تو آپ کو پتہ ہے ڈرامے امریکہ کے کھل چکے ہیں سب کے سامنے. یوکرین میں پیوٹن کی جارحیت غلط ہے لیکن ٹرمپ کی وینزویلا میں جائز ہے. اسی طرح جمہوریت میں بھی ان کے اصول، پاکستان کا فارم 47 کا الیکشن منظور، اسرائیل کی حکومت منظور، لیکن ایران، روس اور چین میں ان ممالک میں ان کے الیکشن کو نہیں ماننا، ان کی حکومت کو نہیں ماننا. تو اسی لیے یہ ممالک بھی اب امریکہ کے تسلط کو نہیں مان رہے. جہاں جہاں بھی امریکہ کوشش کر رہا ہے وہاں سے اس کو ریزسٹنس آ رہی ہے، جواب آ رہا ہے جو پہلے نہیں آتا تھا. ابھی روس نے اعلان کیا کہ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر قبضہ نہ کیا تو روس تو ریفرینڈم کروا کے علاقہ اپنا ڈکلیئر کر دے گا. اور پھر روس کا دفاع، ایران کا دفاع، اس میں بھی تازہ ترین خبر دیکھیں، روس ابھی تک تو یہی نظر آتا تھا نا کہ دنیا کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، ان کے دفاعی سسٹم، ان کے جہاز، ڈرون، S-400 بڑا مشہور تھا. اب بلومبرگ پہ جو حیرت انگیز رپورٹ کہ ایران اسرائیل کی جنگ میں استعمال ہونے والے میزائل اب دنیا بھر میں مشہور ہو چکے ہیں، یہ بھی دھڑا دھڑ بک رہے ہیں. ایران نے روس کو $3 ارب کے میزائل 2021 سے اب تک بیچ چکے ہیں. نہ صرف وہ اپنے لیے یعنی اسلحہ بنا رہے ہیں بلکہ اس کی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ خبر امریکہ کے لیے بڑی تشویشناک ہے کہ ان کے پاس کیا اتنی بڑی کھیپ میں پڑا ہوا اسلحہ کہ یہ بیچ بھی رہے ہیں، ان کے پاس اتنے میزائل پڑے ہوئے ہیں. اور یہ انہیں اندازہ کہ 3000 میزائلوں کو جو نے کہا تو وہ بات پھر درست ہے. اسی لیے ایران پر ابھی تک حملہ بھی نہیں ہو رہا. پھر سپریم لیڈر نے جن کی بات کی تھی، ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں
ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم نیوکلیر ہتھیاروں کی طرف جائیں، تو شاید اس وجہ سے بھی خوفزدہ ہے، ڈر کی وجہ سے حملہ نہیں کیا جا رہا. لیکن یہ وہ معاملہ ہوگا تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. ابھی یہ مڈل ایسٹ کے حالات کا بھی یہ سارے معاملہ، انہی حالات میں دیکھیں پاکستان میں استحکام کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو، ان طاقتور لوگوں کو جو زبردستی قبضے میں بیٹھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے چند دنوں کے اس کے لیے، سارے اقتدار کے لیے پورے ملک کو یہ تباہ و برباد کری جا رہے ہیں. پاکستان کے حالات معاشی طور پر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. ابھی کچھ اور رپورٹس آئی ہیں لیکن اب ویڈیو ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی، لمبی رپورٹ ہے، وہ میں کوشش کروں کل آپ کے سامنے رکھوں. اڈیالہ جیل میں اب جو دھرنا ہے اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا بیچ میں کچھ شارٹ ویڈیوز بھی لگا دوں، کوئی بڑا لمبا گیپ ہو جاتا ہے، یا پھر کل تک آپ کو معلومات مزید جو پہنچاؤں گا. بیچ میں کچھ چیزیں آئیں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.